ذرا سنیے گا اور ایک منٹ کے لیے ذرا رک کر سوچیے گا کہ آخر یہ کھیل چل کیا رہا ہے۔ 3 سال، جی ہاں پورے 3 سال گزر گئے اور وہ آدمی آج بھی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ کہ صرف قانون کی حکمرانی ہے یا پھر پاور کا ننگا ناچ ہے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کو ماننا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اور آپ مل کر اس پورے سسٹم کی دھجیاں اڑائیں گے، کیونکہ جو نیریٹو ہمیں ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے سچ اس سے بہت الگ ہے، بہت گہرا ہے۔ آخر اچانک ایسا کیا ہوا کہ سپریم کورٹ کے 3 نئے ججز کو دیکھ کے شہر اقتدار میں ہلچل مچ گئی؟ یہ صرف اتفاق تھا یا اندر کے خانے میں بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ اگر عمران خان صاحب کے کیس میں سب کچھ قانون کے دائرے میں تھا تو پھر اتنی خاموشی کیوں تھی، اور پھر اچانک اتنی ہلچل کیوں؟ کیا واقعی کہانی وہ یہ جو ہمیں صبح سے شام تک میڈیا پر رٹائی جاتی ہے؟ ہم ایک بات پوچھتے ہیں بھائی صاحب کہ 3 سال سے ایک سابق وزیر اعظم کو جیل میں بند رکھنا کون سا انصاف ہے؟ اگر یہی سلوک کسی اور کے ساتھ ہوتا تو کیا تماشا تب بھی یہی ہوتا؟ اب آپ خود سوچئے، اتنی بڑی خبر کے باوجود کچھ سوالات ابھی بھی خواب بنے ہیں جن کا جواب نہیں، اور ہم سب خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اب اس ویڈیو کو یاد کیجئے جو ابھی ہم نے دیکھے، موتی اللہ جان صاحب اور عدی اللہ سرفراز صاحب بیٹھ کر بحث کر رہے ہیں۔ بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے اس نئے 3 رکنی ججز بینچ کی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس نعیم اختر خان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم۔ تینوں الگ الگ صوبوں کے ججز ہیں، 3 الگ الگ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اچانک نجم شیٹی صاحب ایک نیا شوشہ چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی ڈیل ہو چکی ہے۔ بات ہو رہی ہے چھوٹے صوبوں کی، نئے صوبوں کی، کہ شاید ہزارہ صوبہ بنے گا یا پھر آئین آرٹیکل 239 میں کوئی شیطانی تبدیلی کر دی جائے گی اور اس کے بعد صوبہ بنایا جائے گا۔ ہمیں بتائیں کیا یہ آسان بات ہے؟ کیا صوبائی اسمبلی کے قرارداد کے بغیر صوبے کی سرحدیں بنانا اتنا سستا کھیل ہے؟ اور اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کے بدلے میں عمران خان کو کیا ملے گا؟ کیا رہائی ملے گی یا پھر ذاتی معالج تک رسائی اور تھوڑا سا ریلیف؟ ہمیں تو شک ہوتا ہے ہر بات پر، کیا واقعی یہ سب اچانک ہوا ہے یا کسی بڑے مقصد کی کڑی ہے؟ آخر اس ملک میں قانون کا مذاق کب تک اڑایا جائے گا؟ کیا ہم نے کو یہ بات چپ چاپ دیکھتے رہنا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ سب محض افواہیں یا کوئی پکی پنائی بریانی ہے؟ اب آپ ذرا سوچئے گا کہ اگر نون لیگ اور پی ٹی آئی مل کر ایک ایسی ترمیم کر لیتے ہیں تو کیا جمہوریت کا جنازہ اور بھی دھوم سے نہیں نکلے گا؟ اور وہ غریب عوام جو روز روٹی کے لیے مر رہی ہے، اس کو نئے صوبے پرانے صوبے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ نجم شیٹی صاحب نے تو فیلڈر چھوڑ دیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیچ پکڑتا کون ہے اور بال کس کے ہاتھ میں پڑتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سیاست میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہوتی، ہر حرکت کے پیچھے ایک گہرا راز ہوتا ہے۔ تو پھر عمران خان کی کیس میں یہ اچانک نرمی کیوں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے؟ کیا ان کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے غلطی کی؟ تو پھر حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب سنبھالنے نہیں پا رہے؟ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، یا پھر کیا پتہ دال ہی پوری کالی ہے۔ اب ذرا دوسری طرف دیکھیے گا، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹا صاحب، 2 ایسے نام جنہوں نے اس ظالم سسٹم کے خلاف آواز اٹھائی۔ 200 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں ان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ ان مظلوموں کے مقدمے لڑتے تھے جن کے کیسز لینے سے بڑے بڑے وکیل ڈرتے تھے۔ جب رات کو کوئی اٹھایا جاتا تھا نا تو یہ دونوں صبح سورج نکلنے سے پہلے پٹیشن دائر کر دیتے تھے۔ تو کیا اس لیے ان کو اندر کیا گیا کہ عدالتوں میں کوئی بولنے والا نہ ہو، آواز اٹھانے والا نہ ہو؟ ہم پوچھتے ہیں آپ سے، اگر قانون سب کے لیے برابر ہے تو ایمان مزاری کی سزا معطلی پر اسلام آباد ہائی کورٹ اتنی مجرمانہ خاموشی کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ اور جب سپریم کورٹ نے 15 دن کا حکم دیا تو وفاقی آئینی عدالت کے جج صاحبان نے یہ بیان دینا شروع کر دیا کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ اور پابند نہیں ہے۔ واہ رے واہ سسٹم! جب اپنی مرضی کا فیصلہ لینا ہو تو راتوں کو بھی عدالت کھل جاتی ہے، لیکن وہ غریب کا بچہ جو انصاف لینے کے لیے آپ کے در پر بیٹھا رہتا ہے، تاریخ پر تاریخ لیتا رہتا ہے، اس کو کون سوچے گا؟ کہ یہ سب دیکھ کر آپ کا خون نہیں کھولتا؟ کیا ہمنی کا ملک صرف چند لوگوں کی جاگیر بن کر رہ گیا ہے؟ یا آپ کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا ہوگا، کیا ایمان مزاری اور ہادی علی چٹا کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ سچ بولتے تھے؟ کیا اس ملک میں سچ بولنا سب سے بڑا گناہ بن چکا ہے؟ ٹرینڈ بدلتے دیر نہیں لگتی، اور جو طاقت کے نشے میں بدمست ہے کل ان کا حشر کیا ہوگا یہ تاریخ گواہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم تب تک زندہ رہیں گے جب تک انصاف ملے گا؟ پھر انصاف صرف کتابوں کی حد تک رہ گیا ہے، قانون کی حد تک رہ گیا ہے، آئین کی کتاب کی حد تک رہ گیا ہے۔ عمران خان کو بات کو یاد کیجئے گا، 3 سال سے وہ جیل میں کی 4 دیواریوں میں پیس رہا ہے، چکی پیس رہا ہے۔ ان کی صحت دن بدن گر رہی ہے، خاندان والوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا، ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل خان کو ان تک رسائی نہیں دی جا رہی، اور عدالتیں کہتی ہیں کہ کمیشنز اپنی مرضی کا میڈیکل بورڈ بنائے گا۔ بھائی صاحب، جب انسان زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہو تب بھی تم لوگوں کو سیاست کی پڑی رہتی ہے۔ ایک سابق وزیر اعظم کو اس کے یہ بنیادی حق نہ حاصل ہونا
کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اگر کل کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ سسٹم، یہ وہ ججز جو تاریخ کی کتابوں میں اپنی نام سیاہ روشنی سے لکھوا رہے ہیں، یہ وہ حکمران جو کرسی کے لیے ملک کو آگے جھونک رہے ہیں۔ ہمیں غصہ آتا ہے یہ سب دیکھ کر، اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ ہم کتنے بے حس ہو چکے ہیں۔ ہمیں بس اپنی ریل، اپنے وائرل ٹرینڈ اور اپنے ویوز کی پرواہ ہے، ملک کی نہیں۔ ہمیں ایک بات سوچنا ہوگا، یہ خاموشی کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ آج عمران خان اندر ہیں، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں ہم میں سے کوئی اور ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ جب قانون طاقتور غلام بن جائے تو پھر عوام کے پاس احتجاج کے سوا کچھ نہیں بچتا، اور جب لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں تو انہیں اندر کر دیا جاتا ہے، انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے۔ واہ رے واہ انصاف! ایک طرف تو تم لوگوں کو گلا گھونٹ رہے ہو اور کہتے ہو کہ آواز بلند کرو، اور دوسری طرف یہ توقع کرتے ہو کہ لوگ تالیاں بجائیں گے۔ تو نہیں جناب، اب وقت آ گیا ہے کہ جب لوگ ڈر کے مارے چھپ کر بیٹھنے تھے، آج کا نوجوان، آج کا عام انسان سمجھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ ہے، کون کرپٹ۔ آپ ذرا ان بینچ کی طرف واپس آتے ہیں، جسٹس شاہد وحید، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم۔ کیا یہ تینوں ججز واقعی وہ تاریخ بدل پائیں گے جس کا انتظار پورا پاکستان کر رہا ہے؟ کیا یہ عزم دکھا پائیں گے کہ کیا یہ دباؤ میں نہیں آئیں گے، کہ یہ دباؤ کے باوجود قانون کی پالادستی کریں گے، یا پھر یہ صرف ایک ٹک ٹاک بن کر رہ جائیں گے؟ ہمیں امید ہے اور ڈر بھی ہے۔ امید اس بات کا ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ پچھلے کئی معاملات میں بہتر رہا ہے، انہوں نے مشکل وقت میں فیصلے دیے ہیں، ملٹری کورٹس کے بڑے بڑے معاملات کو انہوں نے حل کیا ہے، انہوں نے جھنجھوڑا ہے، اور ڈر اس لیے کہ اس ملک میں طاقتور ہمیشہ جیت جاتا ہے اور قانون ہار جاتا ہے۔ کیا واقعی اس بار کچھ بدلے گا؟ کیا عمران خان کو ان کی فیملی سے ملنے کا حق ملے گا؟ کیا ان کی ذاتی معالج کو جیل کے اندر جانے کی اجازت ملے گی؟ کیا ایمان مزاری اور ہادی علی چٹا کو وہ ریلیف ملے گا جس کے وہ حقدار ہیں؟ آپ کو سوچیے گا، اگر اس بار بھی سپریم کورٹ نے صرف تاریخ پر تاریخ دی تو اس ملک کے عدلیہ پر جو تھوڑا بہت بھی ہمارا اعتماد بچا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ ہمیں کوئی اس عدالت کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں کرے گا، لوگوں کا بھروسہ اٹھ جائے گا اس سسٹم سے، اور عوام کا بھروسہ اگر اٹھ جائے تو پھر انقلاب آنے میں دیر نہیں لگتی۔ جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ لفظ انقلاب بہت طاقتور ہے، پر کبھی زمین پر اتر کر دیکھیے، لوگوں کی حالت ہو رہی ہے، مہنگائی سے لوگوں کا برا حال ہے، طوفان مڑ چکا ہے، بے روزگاری بہت ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر سے یہ سیاسی تماشا انسان جانے خدا جانے۔ ایک طرف عمران خان کے سپورٹر میں لاکھوں لوگ کھڑے ہیں، اور جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان کا لیڈر بے گناہ ہے اسے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور کسی کو بھی قانون سے بالا نہیں ہونا چاہیے۔ بات تو ٹھیک ہے، قانون واقعی سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، پر مسئلہ یہ ہے کہ قانون صرف کمزور کے لیے شیر بنتا ہے اور طاقتور کے سامنے بھیگی بلی۔ جب نواز شریف باہر جا سکتے ہیں، جب باقی سب کے سیکنڈز نہیں لگتے ہیں ان کو ریلیف ملنے میں، این آر او ملنے میں، تو پھر عمران خان کے معاملے میں قانون کیوں موٹا اور پتلا ہو جاتا ہے؟ کیوں ہر بار ایک نیا بہانہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کیا ہم نے اتنے اندھے ہیں کہ سب دیکھ کر بھی ہم نے اگنور کر رہے ہیں؟ ہم سب دیکھ رہے ہیں، بس بولنے کی ہمت کسی کے اندر نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر آپ سے یہ بات کھل کر کہہ رہے ہیں کہ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، کیونکہ اگر آج ہم نے سچ نہیں بولا تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی